قرآن مجید نے یہ بات کی ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَلِدِهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے انسان کو وصیت کی، نصیحت نہیں، ایڈوائس نہیں کہا، بس یہ میں نہیں دست بتانا چاہتا۔ قرآن اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو کبھی آپ نے سوچا کہ نصیحت اور وصیت میں کیا فرق ہے؟ وصیت مرتے وقت وہ آدمی کرتا ہے جب تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ وصیت کو بدلا نہیں جا سکتا، یہ قرآن کا بھی حکم ہے وصینا، ٹھیک؟ تو دیکھیں ماں باپ کے بارے میں اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا۔ اب ظاہر ہے میں یہاں کوئی اس ٹاپک پہ تقریر کریں تو آیا نہیں کہ لمبی چوڑی باتیں کروں۔ میں آپ کے چھوٹی سی بات سنا کے پھر ایک لطف سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ ماں کے بارے میں بہت سے شعر ہیں، علامہ اقبال کی بڑی مشہور نظم ہے، ہمارے زندہ شاعروں میں کہ آپ نے کتنے خوبصورت شعر سنائے ہیں اپنے بٹی صاحب نے، اعجاز بٹی۔ تو ایک میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، تاطوی صاحب، میں اور ڈاکٹر جاوید اقبال، علامہ اقبال کے بیٹے once we were invited in Tehran in an international conference on جمال ابن افغانی۔ اس کا ذکر ڈاکٹر جاوید اقبال نے اپنی کتاب اپنا گریباں چاک آٹوبایوگرافی اس میں ذکر کیا انہوں نے، میرا بھی اپنا بھی، امام اخوانی کے پوتے نے ہمیں بلایا، دعوت کی، فوٹویں بھی ہیں، وہ بڑی امپورٹنٹ کتاب ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ وہاں میں بہت بڑی شاعرہ گزری ہیں، پروین اعتصامی، اور ان کا کمرہ ہے، چھوٹا سا مزار ہے کم میں، حضرت بی بی پاک کم جو ہے امام رضا کی جو بہن ہے، کم شریف، ٹھیک ہے نا، کم آپ گئی ہوگی، تو وہاں پہ کمرہ ہے۔ تو میں ظاہر ہے وہاں گیا تھا تو شاعر کی حیثیت میں جہاں نے وہاں حاضری دینی تھی تو میں نے کہا بھائی یہاں بھی۔ تو پروین اعتصامی کی ایک نظم ہے، اس سے بہتر نظم I think I have not read in world literature۔ میں 7 زبانوں کا شاعر ہوں، سب میری نظروں میں زبان ہے۔ ایک لڑکا اپنی بیوی کی محبت میں اتنا گرفتار ہوا، میں ان کا اس شعر کا بس 2 منٹ تک بسا دیتا ہوں کہ اس نے لڑکے نے کہا میں تم سے تب راضی ہوں گی اپنی میرے جو ساس ہے، تمہاری جو ماں ہے مجھ سے بہت جھگڑتی ہے، جیسے ہمارا کلچر ہے، you know it, I don't need to explain it، you know it۔ تو میں کیا کروں، من چلی کھنا کیا کروں؟ اس نے کہا ماں کو تم نے قتل کرنا ہے، اور اس کا مثال کو یاد ہے، دل ہائے ہائے، اور اس کے دل کو میرے سامنے پاؤں کے نیچے رب کرنا رگڑنا ہے۔ تو بدبخت اس نے کہا اچھا میں اس کو قتل کروں گا۔ تو جب اس نے بیوی کے کہنے ماں کو قتل کر دیا، سینہ چیز کے اس کا دل نکال کے فرش پہ پاؤں پہ اس کے دل کو دیکھنے لگا، تو اس سے کہنے لگا کہ اب تم راضی ہو؟ تو اس نے رگڑ رہا تھا پاؤں، تو اس کا پاؤں زمین سے ایسے لگا، تو ماں کے دل سے آواز آئی کہ بیٹا ذرا آہستہ رگڑو، تمہارا پاؤں جو ہے اس کو خراش نہ آ جائے۔ مجھے زبانی یاد رہے، مجھے اپنے شعر یاد رہتے، لیکن ان گفتن کے مطلب ہے تمہارا بیٹا تمہارے پاؤں کا خراش نہ آ جائے، میرے دل پر آستہ کر، تیرا پاؤں زخمی نہ ہو جائے۔ یہاں اس سے کوئی بڑی نظم ہو سکتی ہے، یہاں علم جلی ہے۔ بہرحال تو اس موضوع پہ بہت گفتگو ہو سکتی ہے، میں یہ کہتا ہوں ابھی آپ نے بات کی تھی نا، کیونکہ آپ نے کہا ہم اسٹڈی بسائڈ لٹریچر، عمر تو گزر گئی ملٹن شیکسپیئر پہ آتے ہوئے انگریزی پڑھاتے ہوئے، لیکن اس میں واقعہ یہ ہے کہ حضور اسلام کے سامنے اس عورت نے کہا میں اس کو معاف نہیں کروں گی، یہ بڑا گستاخ تھا، ٹھیک ہے، جس کی وقت آدمی سکرات تھا، تو آپ نے کہا معاف کر دو بچہ ہے، لیکن میں نہیں معاف کروں اس کو۔ تو آپ نے فرمایا اچھا پھر ایسا ہے کہ لکڑی لاؤ، اس کی جان نہیں نکلتی تو لکڑی لاؤ، ڈالو اس کو، جلاؤ تو ختم کرو اس کو۔ پھر اس نے کہا ہے میرے بیٹے کو جلانے لگے آپ؟ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم معافی کرو گے تو یہ تو دوزخ کی آگ میں سیدھا چلا جائے گا، یہ تو دوزخ میں آگ چلا جائے گا، دنیا کی آگ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو دوزخ کی آگ میں چلا جائے گا۔ اس نے کہا اچھا میں معاف کر دیا، اس کو جلانا نہیں ہے، اس کو جلانا نہیں ہے، میں نے معاف کر دیا۔ اس سے بڑی بات آدمی کیا مطلب ہے، ہر شخص کے اپنے اپنے تجربات ہیں۔ والدہ کے بارے میں جیسے آپ نے فرمایا کہ حضور نے 3 دفعہ کہا
انہوں نے کہا کہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک، یور مدر، امک امک 3 دفعہ فرمایا، تمہاری ماں تمہاری ماں تمہاری ماں، 4تھی دفعہ فرمایا تمہارا باپ، ابک تمہارا باپ. Don't forget to like, comment and subscribe.